اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 94 آیات تک ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 95 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ لا یستوی لا نہیں، یستوی برابر نہیں ہے، القاعدون بیٹھنے والے، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین من سے، المؤمنین مسلمانوں میں سے، غیر اولی الضرر بغیر اولی والے، ضرر عذر والے، بغیر عذر والے، والمجاہدون اور المجاہدون مجاہد، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، بے اموالہم بے سے اموال مال، ہم ان کے اپنے مالوں سے، وانفسہم اور انفس نفس، ہم اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں سے، فضیلت دی اللہ نے المجاہدین مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو، بے اموالہم بے سے اموال مال، ہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور انفس نفس، ہم اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں سے، القاعدین اللہ پر، القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، درجتاً درجے ہیں، وَكُلًّا اور کلًا ہر ایک، وعد اللہ وعدہ دیا اللہ نے، الحسنی اچھا، ہر ایک کو اللہ نے اچھا وعدہ دیا، وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین مجاہدین کو، علی القاعدین اللہ پر، القاعدین بیٹھے رہنے والے، بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیما اجر عظیم کی۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین برابر نہیں ہیں مسلمانوں میں سے بیٹھے رہنے والے، غیر اولی الضرر بغیر عذر کے، بغیر کسی معذوری کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، بے اموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے جانوں سے، فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں سے، القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، درجتاً درجے ہیں، وَكُلًّا وعد اللہ حسنی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اچھائی کا، وفضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیما اجر عظیم ہے، یعنی مجاہدین کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، اور وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور وہ نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجاہد اور عام عوام میں فرق بتلا رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اس آیت کے ابتدائی الفاظ اترے کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے، جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں، تو آپ اسے حضرت زید کو بلوا کر لکھوا رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، یہ آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو نابینا ہوں، معذور ہوں۔ اس پر الفاظ غیر اولی الضرر نازل ہوئے ہیں، یہ والے الفاظ ہیں نا کہ
غیر اولی الضرر لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر کے بغیر عذر والے جو معذور نہ ہوں، تو وہ یعنی وہ بیٹھے رہنے والے جو بے عذر ہوں ان کا ذکر ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت زید اپنے ساتھ قلم، دوات اور شانہ لے کر آئے، کسی بھی چیز کا شانہ مطلب ہڈی، کسی بھی بازو شانہ، تو تب ہڈیوں پر وہی جو نازل ہوتی تھی وہ لکھی جاتی تھی، اونٹ کی ہڈیوں پر، چمڑے پر وغیرہ پر۔ حدیث میں ہے کہ ام مکتوم نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد میں شامل ہوتا۔ اس پر وہ آیت اتری۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید کی ران پر تھی، ان پر اس کا در بوجھ پڑا، قریب تھا کہ ران ٹوٹ جائے۔ وہ حدیث میں ہے کہ جس وقت ان آیات کی وحی اتری اور اس کے بعد تمانیت آپ پر نازل ہوئی، میں آپ کے پہلو میں تھا، اللہ کی قسم مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کا ایسا بوجھ پڑا کہ میں نے اس سے زیادہ بوجھل چیز زندگی بھر کوئی اٹھائی ہو۔ پھر وہی ہٹ جانے کے بعد آپ نے عظیماً تک آیت لکھوائی اور میں نے اسے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا۔ اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ابھی تو ابن ام مکتوم کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے جو آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت زید فرماتے ہیں، وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بعد میں اترے ہوئے الفاظ کو میں نے ان کی جگہ پر اپنی تحریر میں بعد میں بڑھایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مراد بدر کی لڑائی میں جانے والے اور اس میں حاضر نہ ہونے والے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جعش اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہم دونوں نابینا ہیں، کیا ہمیں رخصت ہے؟ تو انہیں آیت قرآنی میں رخصت دی گئی۔ پس مجاہدین کو اس قسم کے بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے، وہ ہیں جو صحت و تندرستی والے ہوں۔ پس پہلے تو مجاہدین کو جس قسم کے بیٹھنے والوں پر فضیلت دی گئی وہ ہیں جو صحت و تندرستی والے ہوں۔ پس پہلے تو مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر مطلقاً فضیلت تھی، لیکن اسی وحی میں جو الفاظ اترے اس نے ان لوگوں کو جنہیں مباح عذر ہوں عام بیٹھے رہنے والوں سے مستثنیٰ کر دیا، جیسے اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار، یہ مجاہدین کے درجے میں ہیں۔ پھر مجاہدین کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ ان لوگوں پر بھی ہے جو بے وجہ جہاد میں شامل نہ ہوئے ہوں، جیسے کہ ابن عباس کی تفسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر گزری، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس جہاد کے لیے سفر کرو اور جس جنگل میں کوچ کرو وہ تمہارے ساتھ اجر میں یکساں ہیں۔ صحابہ نے کہا، باوجود یہ کہ وہ مدینے میں مقیم ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے، اور روایت میں ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا ثواب بھی جو تمہیں ملتا ہے انہیں بھی ملتا ہے۔ بالکل وہی والی بات ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات نظروں سے گزرتے ہیں کہ بندہ گھر بیٹھا ہوتا ہے اور حج اس کی حج کی مبارکیں مل رہی ہوتی ہیں اور حج اس کا مقبول ہوا جاتا ہے۔ اور ایک شاعر نے ان الفاظ میں اسے مطلب کو کیا ہے کہ یعنی اے اللہ کے گھر کے حج کو جانے والو، اگر تم اپنے جسموں سمیت اس طرف چل رہے ہو لیکن ہم بھی اپنی روحانی روش سے اسی طرف لپکے جا رہے ہیں، سنو ہماری جسمانی کمزوری اور عذر نے ہمیں روک رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ عذر سے رک جانے والا کچھ جانے والے سے کم نہیں۔ پھر فرمایا ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا اور بہت بڑے اجر کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ پھر ارشاد ہے،
مجاہدین کو غیر مجاہدین پر بڑی فضیلت ہے۔ پھر ان کے بلند درجات، ان کے گناہوں کی معافی، ان پر جو برکت و رحمت ہے اس کا بیان فرمایا اور اپنے عام بخشش اور عام رحم کی خبر دی۔ بخاری و مسلم میں ہے جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں۔ اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں تیر چلائے اسے جنت کا درجہ ملتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے یہاں کے گھروں کے بالا خانوں جتنا نہیں بلکہ 2 درجوں میں 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم جیسے بن جائیں ہمیں اللہ تعالیٰ ویسا بنا دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بناتے، اطاعت گزار بناتے۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک گھڑیاں، جمعے کی گھڑیاں، رمضان مبارک، پل پل درود و سلام کے پھول، درود و سلام کے گلدستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیتاً تحفتاً بھیجتی رہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔